سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ شروع سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہوگی، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ۔ سورت قرآن مجید کی بڑی تقسیم جو ہوئی ہے وہ سورت کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ سورت کے معنی ہے منزل یا وہ منزل جو بلندی والا ہو، اور یہ قرآن مجید کی ایک تقسیم بھی ہے، بڑی تقسیم سورتوں کے لحاظ سے۔ مکمل قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا، یعنی اس قرآن مجید سے اس سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو دو جگہوں میں گزاری ہے، ایک قبل الہجرت ہے اور ایک بعد الہجرت ہے۔ قرآن مجید جو قبل الہجرت نازل ہوا ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو بعد الہجرت نازل ہوا ہے اس کو مدنی کہتے ہیں، وہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، رحمان یعنی دنیا میں مسلمانوں پہ، کافروں پہ، سب پہ وہ مہربان ہے، اس کی مہربانی عام ہے۔ الرحیم، اور جو رحم کرنے والا ہے، آخرت میں صرف مسلمانوں پہ، کافروں پہ اس کی مہربانی نہیں ہوگی۔ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے۔ الرحمن وہ ذات جو عام رحمت کا مالک ہے، اور یہ اسی ہی وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفت خاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ کسی بندے کی کسی صفت کی بھی تعریف کر لے، اس کی خوبصورتی کا، اس کی کمال کا، اس کی لیاقت کا، یا خوبصورت پھول کی تعریف کی جائے، خوبصورت پرندے کی تعریف کی جائے، یہ بھی دراصل اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ نے اس کو دی ہے۔ اس وجہ سے تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو پالنے والا ہے سارے عالمین کا۔ عالمین مثلا انسان ایک عالم ہے، جانور ایک عالم ہے، مچھلی دوسرا عالم ہے، سما ایک دوسرا عالم ہے، اور زمین والا دوسرا عالم ہے۔ اس وجہ سے یہ عالمین۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جو کمزور حالت سے کسی چیز کو لے کر کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ معنی ہے کس کی؟ رب کی۔ اور یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ذات میں موجود ہے، کسی اور میں ہو نہیں سکتا۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے راستے کو آسان کر کے دنیا پہ نکال دیے، دنیا میں لے آئے، اور ہم کسی چیز کا علم بھی نہیں رکھتے تھے، بدن کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان سے ایک جوان بنا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں پہ رب کی صفت کو بیان کیا کہ اے بندو، یہ ذات جس ذات کی طرف سے آپ کو بات سنائی جا رہی ہے، یہ معمولی ذات نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ ذات رب العالمین، وہ ذات ہے جو دنیا میں سارے لوگوں پہ اس کی مہربانی ہے۔ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، نیک کو بھی دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دیتا ہے، فاجروں کو بھی دیتا ہے، جانوروں، پرندوں، چرندوں کو بھی دیتا ہے۔ الرحیم، اور اللہ کی مہربانی قیامت میں صرف مسلمانوں پہ ہوگی۔ اور بس صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے جس میں اللہ کی مہربانی سب پہ موجود ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ پاک مالک ہے انصاف کے دن کا۔ قیامت کا دن
اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انصاف کے دن سے کہ قیامت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہر بندے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ جس نے جو کچھ بھی کیا ہو اس کو جزا اور سزا ملے گا، اور ہر بندے کو انصاف ملے گا۔ دنیا میں کوئی اگر جتنا ہی کمزور ہی کیوں نہ ہو، اور کیوں کچھ اس کے ساتھ بھی ہو جائے، اللہ فرماتے آپ فکر نہ کرے، قیامت کے دن کا مالک وہ ذات ہے جس نے ساری دنیا کو بھر دیا اور ساری دنیا کو کمال تک پہنچا دیا۔ یہاں تک تو اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں۔ دنیا کے لیے بھی اللہ چلانے والا اللہ، پالنے والا اللہ، تھامنے والا اللہ، اور قیامت کے دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین ذات کی ہوگی۔ ایاک نعبد، اب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم خاص آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، خاص آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی بندگی میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ تو ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ بالفرض اگر اسباب کے درجے میں ہم کسی سے مانگتے ہیں، لیکن یقین اور بھروسہ اور اعتماد ہمارا آپ ہی کی ذات پہ ہے۔ اے میرے مولا، کہ آپ اگر دینا چاہے، آپ اگر مدد کرنا چاہے تو مدد ہو سکتا ہے، اور اگر آپ مدد کرنا نہ چاہے تو چاہے ساری دنیا بھی مل جائے ہمارا مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ ہر بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے، اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ ہم سارے مسلمان اللہ صرف اور صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ایک دستور العمل۔ جیسے کہ ایک بندہ جس ملک میں چلا جاتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کے قانون سے اپنے آپ کو خبردار کرے گا۔ اللہ نے ہمیں بھیج دیے دنیا میں، اور اللہ نے ہمیں یہ کتاب بھیج دیا کہ آپ نے اس کتاب میں جو دستور میں نے بیان کیے ہیں، جو طریقہ جو قانون میں نے بیان کیا ہے، آپ لوگوں نے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے، قرآن پہ غور کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔